آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں شیخ الاسلام علی جناب مولانا عزادار حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونا پر سے ممبر ہو کہ بیان سے موقع کے اپنے کو منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے ان کے استقبال میں بلند ترین صلوات و ارشاد فرمائے. نیچے اوپر لگے جی. نعرہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال ابو جعفر علیہ الصلاة والسلام من ثبت على ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ له اجر الف شہید من شہداء بدر و حنین. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ادھر کے لوگ اگر تھوڑا سا ہمارے سامنے آ جائیں، تھوڑا ادھر آ جائیے، چونکہ یہیں سے لوگ آئیں گے تو وہ ادھر کی جگہ تو بالکل خالی رہے گی، تو تھوڑا ادھر آ جائیے جلدی چونکہ وقت بھی کم ہے. صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیں محمد اور آل. یہ سالانہ مجالس جو جونپور میں منعقد ہوتی ہیں، اور جونپور میں ماشاءاللہ مستقل مجالس ہوتی رہتی ہیں. ماشاءاللہ اتنی مجالس شاید کسی شہر، کسی گاؤں یا کسی علاقے میں ہوتی ہوں کہ جتنی مجالس یہاں ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ تعداد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مجلسیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان لوگوں کی وہاں اصلاح بھی زیادہ ہوتی ہے. کہیں ایسا تو ہو کہ مجالس تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن آدمی سنبھلنے کو تیار نہیں ہے، آدمی ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہے، آدمی صحیح راستے پہ آنے کو تیار نہیں ہے. مجلسوں کا کام تبرک کھانے کا، یا مجلسوں کا کام خالی داد دینے کا، یا مجلسوں کا کام خالی شیر مال بریانی اور خورمے اور بڑے اچھے تبرک کھانے کا نام مجلس نہیں ہے. مجلس نام ہے ضمیر کو بیدار کرنے کا، مجلس نام ہے شعور کو بیدار کرنے کا، مجلس نام ہے جہالت کو دور کرنے کا، مجلس نام ہے حلال پر عمل کرنے کا، حرام سے بچنے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. تو مجلس جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس مسئلے کو ذرا آپ غور فرمائیں.
میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند باتیں اس طرح کی پیش کرنا چاہتا ہوں جو میری ماں بہنوں کو یاد رہ جائیں، اس لیے کہ مجھے اپنی ماں بہنوں سے بڑی محبت ہے اور ان سے بڑی انسیت ہے، اس لیے کہ ماں بہنیں یہ ایک بہن نہیں ہے اور یہ ایک لیڈی نہیں ہے اور یہ ایک عورت نہیں ہے۔ جب یہ جلوسوں میں برقعے کے ساتھ چلتی ہیں تو یزید چیخ مار کے رونے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں ہار گیا، زینب جیت گئی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا آپ کی ذمہ داری مجلس میں آنے کی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری اس درگاہ پہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ماں بہنوں کو، اس لیے کہ یہاں سے اپنا ایمان بچا کے لے جانا یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ پردے کے ساتھ آنا ہے، پردے کے ساتھ جانا ہے، یہی مجلس عزا کا مقصد ہے کہ پردے میں آئیے اور پردے میں جائیے۔ تو خالی آنا کمال نہیں ہے، اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا کمال ہے۔ اس لیے کہ شیطان ایسی جگہوں پہ بہت زیادہ آتا ہے کہ جہاں پہ مس گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں پہ مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ شیطان بہت زیادہ اپنے پر مارتا۔ لیکن اب میں ان ذاکروں کا کیا کروں جو آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ مجلس میں شیطان نہیں آتا؟ کہتے نہیں کہتے؟ اور ماشاءاللہ آپ انہیں مجھ سے بھی زیادہ داد دیتے ہیں۔ میں اگر کہوں مجلس میں شیطان آ ہی نہیں سکتا، اب میں نے تو ہلکی سی طاقت سے کہا، وہ اور زیادہ طاقت سے کہتے ہیں مجلس میں شیطان نہیں آتا ہے، شیطان آ ہی نہیں سکتا مجلس میں۔ تو بھائی شیطان کعبے میں بھی آتا ہے، شیطان مسجد نبوی میں بھی آتا ہے، شیطان مسجد میں بھی آتا ہے، تو مجلس میں شیطان کیوں نہیں آ سکتا؟ ذرا آپ بتائیے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ محمد۔ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ مجلس میں، اچھا سوال ہے، ایک نارمل سے آدمی کا سوال ہے، مولانا کیا شیطان مجلس میں آ سکتا ہے؟ تو پہلے تو آپ جواب دیجئے آ سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہ نہیں آ سکتا؟ نہیں، سب کہہ رہے ہیں آ سکتا۔ اب یہ میرا جواب نہیں ہے اکیلے کا، کبھی مجھے پھنسا دیں آپ۔ دیکھو کیمرے والوں تم بھی ان کا لے لو بیان، نیچے والوں کا، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نہیں شیطان آ سکتا۔ اچھا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ واقعا شیطان مجلس ہی میں آتا ہے، اس لیے کہ سینما ہال میں شیطان نہیں جاتا جہاں سے پہلے ہی لوگ اس کی پارٹی میں ہو۔ اور وہاں کیا کرنے جائے گا؟ اچھا دوسروں کی مسجدوں میں بھی نہیں جاتا، مسجد میں بھی جاتا ہے وہ شیعوں کی بس، اس لیے کہ جس کی قبول ہے اسی میں تو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ تو شیطان سے میری ماں بہنوں مطمئن ہونے کی یہ نہ سمجھیے کہ نہیں شیطان نہیں ہے، نہیں شیطان آئے گا۔ اسی طرح اپنے جوانوں کہتا ہوں شیطان کیسے بہکا لیتا، اور ایک لڑکی کو اور ایک لڑکے کو جہاں پہ ماشاءاللہ خواتین بھی ہوں اور جہاں پہ ماشاءاللہ مرد بھی ہوں، تو یہیں پہ امتحان بھی ہوتا ہے ایک مومن کا۔ اگر کسی بہن کا سر کھلا ہو اور وہ اپنا سر نہ ڈھک سکے تو اس عزادار پہ واجب ہے اپنی نظروں کو جھکانا۔ اور اب میں ثواب بتاؤں آپ کو، جتنا ثواب ایک انسان کو سجدہ کرنے میں ہوتا ہے اتنا ثواب جوان لڑکے کو نظریں جھکانے میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ دیکھیں یہ میرے کتنے جوان لڑکے ہیں جو ماشاءاللہ روڈ کے اس پار کھڑے ہیں، سرحد پار،
اب مجھے اب میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ مجھے گالیاں دینے لگے وہاں سے، تو میں کیا کر لوں گا بھائی، ہر آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. لیکن ان سے بس میری گزارش یہ ہے یا تو تھوڑا سا علاقے سے ادھر ادھر کو ہو جائیں ورنہ مجلس میں آ جائیں. وہ مجلسی کرنے تو آئے ہیں، خالی کھڑے ہونے تو آئے نہیں ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے گزر جائیں گے. اچھا ان سے مجھے کھڑے ہو کے کر کیا رہے ہیں بھیا تو مجلس میں آئیے، مجلس میں بیٹھیے، اس لیے کہ فرش ازا سے بڑی آسمانوں پہ بھی جگہ نہیں ہے. دنیا کا ہر انسان نیچے بیٹھ کے نیچے بیٹھتا ہے، فرش ازا پہ بیٹھنے والا بیٹھتا زمین پر ہے، ہوتا آسمان پر. یہ اتنے بڑے شرف کی بات ہے. تو میری قوم کے جوانوں، اگر آپ نہ محرم کو دیکھ کے اپنی نظریں جھکا لیں، ایک لڑکی نظر آ گئی آپ نے نظر کو جھکا لیا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خدا کا سجدہ ادا کیا، یعنی اتنا اجر و ثواب ہے. تو لہذا جوانوں کو پہلا پیغام ہے شیطان کو مسلط ہونے نہیں دینا. ماں بہنوں سے گزارش ہے پردے میں رہنا ہے، حجاب میں رہنا ہے، حجاب ہی آپ کی شان ہے. آپ جو ہیں وہ کسی کے چکر میں نہ آئیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تو عورت کی ترقی کا دشمن ہے، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ عورت کو ترقی نہ ہو، نہیں، میں آپ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے اے میری ماں بہنوں، تم اپنا سونا کہاں رکھتی ہو؟ ہیرا کہاں رکھتی ہو؟ چاندی کہاں رکھتی ہو؟ اور جو عام سا پتھر ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے ٹھوکروں میں، ہیرا ہوتا ہے پردے میں. اسلام اگر پتھر سمجھتا تو بے پردہ پھراتا، اسلام ہیرا سمجھتا. صلوات بھیج دیں. اسلام عورت کو ہیرا سمجھتا. اب میں آپ سے ذرا ایک دو اور دو چار کی طرح بات کر لوں تو سوال یہی سے چلا تھا کہ شیطان مجلس میں آ سکتا ہے یا بالکل آ سکتا ہے، اور آئے گا اور بہکائے گا، بس جو نہیں بہکے وہی علی والا بہکائے گا، پوری کوشش کرے گا. ادھر آپ چلے جون پور سے یہاں کے لیے، ادھر شیطان ہر آدمی کے ساتھ شیطان آ لیا، بہکانا چاہتا ہے. اصلاح نہ سنو، تبلیغ نہ سنو، صحیح راستے پہ نہ جاؤ. آپ کہیں گے مولانا دلیل دی، میں دلیل دوں گا. جب شیطان چلا ہے بارگاہ خدا سے اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے کہا پروردگار سجدہ کروں گا بھی نہیں مگر میں جا رہا ہوں، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی ہے. کہا معبود ایک اجازت اور دے دے. کہا کیا؟ تیرے بندے کو بہکاؤں گا. کہا چل میں نے تجھے یہ بھی دیا کہ تو میرے بندے کو بہکانا، مگر یہ تو بتا دے کہاں سے بہکائے گا. اس نے کہا 4 راستوں سے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے. ذرا گنیے میرے ساتھ. کیا کہا شیطان نے؟ آگے سے، قرآن مجید ہے، اس نے کہا آگے سے، پیچھے سے، داہنی سائیڈ سے، بائیں سائیڈ سے تیرے بندے کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا تجھے کھلی چھوٹ ہے، میرے بندے کو بہکا لینا، لیکن سمتے 4 نہیں ہیں. بھائی کمال ہے آپ کے بھی جو نہ بولے ہیں. سمتے 4 نہیں ہیں، سمتے 6 ہیں. آگے سے بہکائے گا، پیچھے سے بہکائے گا، دانے سے بہکائے گا، بائیں سے بہکائے گا. تو نے ایک اوپر کا راستہ چھوڑ دیا، ایک نیچے کا راستہ چھوڑ دیا. جو سجدہ کرے گا اسے معاف کر دوں گا، جو دعا کرے گا اسے. جو سجدہ کرے گا اسے معاف کر دوں گا، اور جو
زور سے بولیے، دعا کرے گا اسے معاف کر دوں. ایک سوال پھر میں یہی کر لوں. ایک لڑکا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، ایک لڑکا بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، افضل کون ہے؟ ارے کچھ تو بولیے میرے بزرگوں. ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا ہے، ایک لڑکا اپنی زبان سے مانگ رہا ہے اللہ سے کچھ. امام سے پوچھا، امام نے کہا دونوں افضل ہیں. کہا نہیں مولا یہ بتائیے افضل کون سا؟ مولا نے کہا جو دعا کر رہا ہے وہ افضل ہے. کہا جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا قرآن پڑھنے میں ریاکاری کا امکان ہے مگر دعا کرنے میں ریاکاری کا. یہ جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا، اے میری ماں بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. یہ جو آپ اللہ سے مانگتی ہیں نا، جناب موسیٰ سے کہا اللہ نے، اے موسیٰ نمک کا سوال بھی مجھ سے کرنا. اگر تیرے گھر میں نمک بھی نہ ہو تو مجھ سے کہنا نمک، تو کسی دوسرے سے نہ کہنا. اس لیے کہ بندوں سے مانگتے چلے جاؤ گے ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے، خدا سے مانگتے چلے جاؤ گے عزت پاتے چلے جاؤ گے. جب بھی مانگنا کس سے مانگنا؟ اپنے اللہ سے مانگنا، اپنے معبود سے مانگنا، اپنے مولا سے مانگنا، ہر ایک سے مانگنا، مگر کسی اپنے جیسے سے نہ مانگنا. اس لیے کہ بندہ تانا دیتا، بندہ دے کے ذلیل کرتا. ایک خدا ہی تو ہے جو دے کے تانا نہیں دیتا اور دے کے ذلیل نہیں کرتا. یا اہل بیت کا دروازہ ہے جو دے کے کبھی ذلیل نہیں کرتے ہیں. تو دعا مانگنا بہت بڑی عبادت ہے. اس کا موضوع میرا نہیں ہے، ابھی تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. جب شیطان چلا تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کاہے پہ بیٹھے گا؟ زور سے بولیے بھائی، ابھی اور بول دیجئے ذرا زور سے. صراط مستقیم پہ بیٹھ کے تیرے بندے کو بہکاؤں گا. تو مجلس سے بڑا صراط مستقیم بتا دیجئے، بتائیے مجھے کون سا مجلس سے. تو اس کا مطلب ہے یہاں ضرور آئے گا، اور ضروری نہیں کہ آپ کی شکل میں آئے، ہو سکتا ہے میری شکل میں آ جائے. ہر ممبر پہ آنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر ممبر پہ آنے والا صحیح نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس ممبر کی ذمہ داریاں ہیں. مجلس اعضا کا ایک مقصد ہے، مجلس کا ایک فائدہ ہے جس کو ہم نے اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے شیطان مجلس میں آتا ہے. مجھے آپ خود غور کر کے بتائیے، جتنا شیطان شیعوں کے پیچھے پڑا ہے اتنا کسی دوسرے مسلمان کے پیچھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دوسرے مسلمانوں کو نہیں بہکاتا، اور روزے کی حالت میں بھی کسی ان کو نہیں بہکاتا. اور نہ پتا ہے جو پہلے ہی کھول لے. اب وہ تو پہلے ہی کر لیتے کام اپنا، تو وہ تو انہیں بہکائے گا جو صحیح وقت پہ کھولیں گے. اسی طرح نماز میں بھی شیطان ان کو نہیں بہکاتا. نماز میں بھی ذرا میری طرف توجہ ہے، نماز میں بھی شیطان شیعوں کو بہکاتا ہے. آپ کہیں گے دلیل بہت بڑی ہے، انشاءاللہ ایک ایک کا ہاتھ نہ اٹھا تو رہی بات. یعنی دلیل یہ ہے کہ نماز میں بھی شیطان شیعوں کو بہکاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے جو غدیر کی مخالفت میں نماز ہے وہ نماز ہی نہیں ہے. اور نماز بھی تو وہی ہے جو غدیری ہو، جو ولایت علی کے ساتھ ہو. تو اب شیطان بہکاتا ہے نماز میں بھی. اسی طرح بم دھماکے بھی ان کی مسجدوں میں نہیں ہوتے. کبھی امام باڑے میں دھماکہ،
کبھی مسجد میں دھماکہ، ابھی پاکستان میں دیکھیے مار دیا نہیں مار دیا، کتنے لوگوں کو مار دیا، اور پاگل بڑے خوشیاں منا رہے ہیں، ہم نے مار ڈالا، ہم نے مار ڈالا، ہم نے مار ڈالا، ہم نے بم دھماکے کر دیے، ہم نے جو ہے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا۔ کاہے میں مارا بھیا؟ پہلے یہ بتا دو لوگوں کو، وہ کاہے میں مارا؟ سنیما ہال میں؟ کاہے میں مارا؟ کسی اجتماع میں؟ کا جامع مسجد میں؟ تو جامع مسجد میں یہ کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ اگر جونپور والوں، اگر تم بھی اشارے نہ سمجھے، آج تک ہمیں بدنام کر رہے تھے شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ ارے بتائیے، کہہ رہے تھے نہیں کہہ رہے تھے؟ یہ شیعہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ شیعہ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ تو حسین حسین کرتے ہیں، یہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہر جگہ مسجدوں میں ہماری دھماکہ ہو رہا ہے، اللہ تمہارا تھوکا ہوا تمہیں چٹا رہا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو مسجد میں کیا کرنے گئے؟ تاریخ نے اپنے آپ کو دوہرایا۔ جب علی مسجد میں شہید ہوئے، شام میں خبر پہنچی تو لوگ معاویہ کے پاس گئے، تو کہتا تھا علی نماز نہیں پڑھتے۔ معاویہ سے کہا لوگوں نے جا کے، یار تو یہ کہہ رہا تھا علی نماز نہیں پڑھتے، تو علی مسجد میں شہید کیسے ہوئے؟ یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ نمازوں پہ حملہ آج نہیں ہو رہا ہے، کبھی آپ یہ سمجھیں کہ آج ہو رہا ہے؟ نمازوں پہ حملہ آج نہیں ہو رہا، یہ چلی بات کربلا سے۔ حسین نے مصلی بچھایا میدان میں، دو صحابیوں کو کھڑا کیا آگے، تو کچھ لوگ حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ، دو آدمی امام حسین کے آگے کھڑے ہو کے حملے روک رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، افضل کون تھے؟ بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم۔ نہیں نہیں نہیں، سن لیجئے پہلے جوانوں، امام حسین نے نماز پڑھی یا نہیں؟ ارے بھیا، کوئی ایسا بھی ہے جو کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی تو تمہیں بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل، ہاں۔ تو امام حسین نے نماز پڑھی، پیچھے کچھ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دو آدمی روک رہے ہیں حملے کو۔ تو یہ حملہ روکنے والے افضل ہیں یا پیچھے نماز پڑھنے والے؟ زور سے بولیے۔ میں نے تو پھر فیصلہ کر دیا، آج اس جونپور کی اس الوداعی مجلس میں قیامت تک کے لیے مجھے دعا دیتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، نماز پڑھنے والے سے افضل وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھوائے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں کوئی سمجھا نہیں ہے، میں قسم کھا رہا ہوں کوئی سمجھا ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے سے افضل ہوتا ہے نماز پڑھوانے والا۔ رسول اللہ نے جب پہلی جماعت کروائی تو آگے خود کھڑے ہوئے، پھر علی، پھر خدیجہ۔ ابو طالب نے نماز نہیں پڑھی، تلوار لے کے ٹہلنے لگے۔ ابو طالب تلوار لے کر ٹہل رہے تھے، چونکہ نماز پڑھوانے والا۔ اچھا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھوا رہے ہیں، اور حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے حملہ کون کر رہا ہے؟
لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے اوپر حملہ کروا کے قیامت تک کے لیے بات واضح کرتی تھی کہ اب جب بھی کوئی نمازیوں پہ حملہ کرے سمجھ لو یزید کی نسل کا ہے۔ اسی لیے جو حدیث میں نے پڑھی اس حدیث کا ایک مطلب سمجھ لیجئے بات، 3 تحفے مجھے دینے ہیں آج کی مجلس میں، اور وہ بہت بڑا تحفہ ہے، شاید اس مجلس کا ایک انوکھا تحفہ ہو اپنی ماں بہنوں کے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں ایک بڑی آرام سے سنیے، پہلے آرام، داد بعد میں دینا، پہلے سن لینا۔ امام سے پوچھا مولا تمہارے دادا علی نے ان ظالموں کو مارا کیوں نہیں؟ ارے تلوار چلا کے ختم کر دیتے، راڑ کاٹ دیتے۔ ہاں اتنے بڑے بڑے مجرم علی نے چھوڑ دیے، حالانکہ علی کمزور نہیں تھے، علی خیبر کے فاتح، علی خندق کے فاتح، علی مولود کعبہ، کافروں کو مارا، منافقوں کو مارا، مشرکوں کو مارا، ہر گھر میں ایک لاشا علی کی تلوار کا پڑا ہے، تو پھر ان کو کی چھوڑ دیا۔ اچھا یہ آپ کے بھی مائنڈ میں آتی ہے بھیا نہیں آتی ہے کہ یار مولانا صاحب یہ بتاؤ پہلے کہ مولا نے ان کو کیوں نہیں مارا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال ہے میری ماں بہنوں کا اور جوانوں کا، مولانا آخر امام آئیں گے کب؟ ہمارے اتنے مرے جا رہے ہیں، ایران کے مسئلے میں دیکھیے ہمارے اتنے مر گئے، لبنان میں جائیے ہمارے اتنے مر گئے، عراق میں جائیے ہمارے اتنے مر گئے، ہمارے سارے لیڈر مر گئے، ہمارے جو کریم لیڈر تھے وہ مار دیے گئے، ایک ایک کو چن چن کے مار دیا ظالموں نے۔ آخر امام آئیں گے کب؟ تو ایک محقق نے بڑی اچھی بات کہی، اگر جواب سمجھ میں آ جائے تو گھر پہ بستر پہ لیٹ کے بھی داد دو گے۔ ایک محقق نے لکھا جب ستارے جلدی جلدی ڈوبنے لگے تو سمجھ لیجئے سورج نکلنے والا۔ کیا ہے؟ جب ستارے جلدی جلدی ڈوبنے لگے تو سمجھ لو سورج نکلنے والا، امام آنے والا۔ لیکن مولانا اتنے مر گئے ہمارے، بھائی مرے ہی تو ہیں، مٹے تو نہیں۔ کمال کی بات ہے بھائی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، تم مرنے پہ تعجب نہ کرو، اگر مٹ جاؤ تو تعجب کرو۔ تم آج سے تھوڑے ہی مر رہے ہو بھیا، 1400 سال سے مر رہے ہو۔ یزید نے سب کو مار کے سمجھ لیا تو مر گئے، مگر زینب نے اب پھر زندہ کر دیا حسینیت کو۔ تو یہی مسئلہ ہے، تو ہم مرتے ہیں، ہم مٹتے تو تم مٹنے والے تو ہو نہیں۔ ورنہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنا اس دنیا نے شیعہ قوم کو مارا، اتنا دنیا ایک مہینہ کسی دوسری قوم کو مار کے دیکھے، نام مٹ جائے گا، نشان مٹ جائے گا، شجرہ مٹ جائے گا، تذکرہ مٹ جائے گا۔ ہمیں 1400 سال سے مار رہے ہو، نہ نام مٹا، نہ تذکرہ مٹا، نہ دین مٹا، نہ مذہب مٹا، نہ کربلا مٹی، نہ مجلس مٹی، نہ ماتم مٹا، نہ آزاداری مٹی۔ بتائیے اتنا مار رہے ہو، اتنا مار رہے ہو، مگر پھر بھی مٹا نہیں۔ تو آخر کوئی تو راز ہے ہمارے اندر۔ پھر بھی سوال ہے مولانا،
آپ یہ تو بتائیے آخر ہمارا امام آئے گا کب؟ تو پہلا سوال، علی نے کیوں نہیں مارا اپنے دشمنوں کو؟ دوسرا سوال، ہمارا امام آئے گا کب؟ ان دونوں سوالوں کے دو جواب نہیں ہیں، ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ علی نے اپنے دشمنوں کو کیوں نہ مارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فتح، قرآن مجید کا سورہ، آیت نمبر 25، لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ کافر جدا ہو جاتے مومنوں سے تو ہم کافروں پر سخت عذاب نازل، ہائے ہائے، یہی تو پتہ چلے گا کتنے شوقین ہو مجلسوں کے اور علم کے۔ کیا کہا؟ اگر یہ کافر جدا ہو جاتے مومنوں سے تو ہم کافروں کے اوپر عذاب نازل کر دیتے، مگر ہم نے عذاب نازل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مس گیدرنگ ہے، کافر اور مومن بالکل ملے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ کافروں کی نسلوں میں کچھ مومن ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، وہ میرا جواب نہیں ہے، مجھے داد نہ دو، چھٹے امام کو داد دو۔ جب اس نے کہا مولا تمہارے دادا نے اپنے دشمنوں کو کیوں نہیں مارا، تو امام نے فرمایا چونکہ ان کافروں کی نسلوں میں کچھ مومن تھے اور میرا دادا تلوار چلاتا تھا نسلیں دیکھ کر، ان مومنوں کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیا۔ ایک جواب، امام زمانہ کب آئیں گے؟ تو میں بتا دوں کب آئیں گے۔ امام زمانہ جب تک نہیں آئیں گے جب تک ایک ایک مومن کافر کی نسل سے نہ نکل جائے۔ سمجھ گئے جواب؟ کیا جواب دیا میں نے؟ جب تک کافروں کی نسل سے مومن باہر نہ آ جائے تب تک امام زمانہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو انتقام لیں گے، انتقام لیں گے تو گلے کاٹیں گے، گلے کاٹیں گے تو اگر نسل میں مومن ہے تو گلا کاٹ نہیں پائیں گے، لہذا پہلے اللہ سارے مومنوں کو باہر نکالے گا، پھر علی کا بیٹا کعبے میں آئے گا، ذوالفقار چلائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ اچھا ایک سوال، چونکہ مجلس امام زمانہ کے اوپر ہے اور امام زمانہ کی چونکہ ان کا ہی مہینہ ہے شعبان، اور دو باتیں روزے سے متعلق اور مجلس تمام ہے، جملہ سن لیجئے بس۔ امام زمانہ جب آئیں گے تو آپ ان کی آرمی میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ، وہ امام کی پولیس میں جاؤ گے یا نہیں؟ انشاءاللہ کہیے نا، امام زمانہ کی فوج میں ہیں جوانوں؟ جائیں گے تو جائیں گے منہ اٹھا کے جائیں گے بس؟ میری ماں بہنوں تم بھی جاؤ گی نا امام زمانہ کی فوج میں؟ اس لیے کہ جب کربلا عورتوں کے بغیر نہ ہو سکی تو ایسا نہیں ہے کہ تم ایسے ہی رہو گی، تم بھی امام زمانہ کے لشکر میں رہو گی، اس لیے کہ ادھر سے ہندا اٹھے گی، ادھر بھی بڑی بگڑی ہوئی عورتیں ہیں، تو اس لیے عورتوں کا لشکر بھی چاہیے، تو تمہاری بھی ضرورت پڑے گی، تو تم بھی امام زمانہ کی سپاہی بنو گی اور ہم بھی امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے، تو بنیں گے تو کچھ تیاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پہلی تیاری ہے، بس جملہ سن لیجئے، کوشش کرنا کبھی تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے۔ ہاں، اگر لقمہ حرام چلا گیا تو امام زمانہ کی فوج میں تم شامل ہونے والے نہیں ہو۔
ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے تو امام زمانہ کے لشکر میں جانے کے لائق نہیں رہتا، اور اگر کوئی پورا وقت کھا جائے ہم جو ہے مجلسوں میں لعنت پڑھتے ہیں، ارے بیوی کا باغ چھین لیا تھا تو ان پہ لعنت ہو جنہوں نے چھینا تھا، جو باغ چھین لے اس پہ لعنت ہے۔ تو یہ لعنت کرنے سے نہیں جاتی، لعنت اپنا مستحق خود تلاش کرتی ہے، خالی انہی پہ لعنت نہیں ہوتی جو بھی لوٹ کے کھایا۔ اور میں ایک جملہ اور کہہ دوں، میں نے اس سمانہ میں کہا تھا، پوری دنیا میں وائرل ہوا تھا، آج جونپور سے وائرل کر لیجئے، حرام کھانے کا نتیجہ اور وقف کھانے کا نتیجہ وسیم رضوی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور علی اللہ۔ اور سن لیجیے ایک عمل، سن لیجیے پہلے میری ماں بہنوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا فرمان ہے، او جوانوں جو سڑک پہ کھڑے ہو دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، کوئی عورت یہ چاہتی ہے، کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ امام زمانہ کا سپاہی بنے، تو چھٹے امام فرماتے جو انسان ہفتے میں 100 مرتبہ یا شب جمعہ میں 100 مرتبہ یا جمعے میں 100 مرتبہ یہ والی صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، کیا سب مل کے پڑھیے، وعجل، ایک دفعہ اور پڑھیے، وعجل وعجل وعجل۔ امام فرماتے ہیں جو جوان لڑکا، جو عورت، جو مرد ہفتے میں 100 مرتبہ یا شب جمعہ میں 100 مرتبہ اگر یہ والی تسبیح پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں اس انسان کو جب تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو۔ مردہ اچھا ایک عمل اور بتا دوں اگر آپ کہیں تو، رمضان المبارک کے متعلق ہے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین نے فرمایا، میری ماں بہنوں دلوں پہ لکھ لو، تحفہ ہے آپ کے لیے آج کی مجلس کا، چوتھے امام فرماتے ہیں جو انسان ایک مرتبہ انا انزلنا سحر میں پڑھ لے، ابھی سحر آنے والی ہے نا، جو انسان خالی ایک مرتبہ انا انزلنا سحر میں پڑھ لے اور ایک مرتبہ انا انزلنا افطار کے وقت پڑھ لے، کتنے وقت؟ 2 وقت، ایک وقت انا انزلنا پڑھ لے سحر میں، ایک وقت انا انزلنا پڑھے افطار میں، تو امام فرماتے ہیں جتنا ثواب اس شہید کو ہے
जो रसूल और अली के साथ मैदान में जाए और उनकी मोहब्बत में शहीद हो जाए और अपने खून में लथपथ हो जाए, जितना सवाब उस शहीद को है इतना ही सवाब उसको है जो इन्ना अंज़लना एक मर्तबा शहर में पढ़ ले, एक मर्तबा इफ्तार। अब ये बताइए इस पे अमल करेंगे या नहीं? करेंगे अमल या नहीं? अच्छा, इन्ना अंज़लना क्यों? अब मैं देखता हूं तुम कसम खाओ दाद न देने की और मैं तुम्हारे हलक से न निकलवा ली तो मुझे भी अज़ादार न कहिए। खुदा की कसम खा लें आप न देने की। जुमला इतना बड़ा है, विलायत अली जिसके सीने में है वो चुप रह ही नहीं सकता। जुमला सुन लीजिए क्या है। इन्ना अंज़लना क्यों पढ़े? तो उसकी वजह यह है कि ये इन्ना अंज़लना वो सूरा है जो आधा मखसूस है फातिमा से, आधा मखसूस है इमाम ज़माना। और ये इन्ना अंज़लना आपको एक जगह और काम आती है। कब्र बनाते हो या नहीं? कब्र बना के पानी छिड़कते हो, यहां भी होता नहीं होता? कब्र बनी, हमारी और आपकी बनेगी। कब्र बनी, पानी छिड़का, पानी छिड़के क्या करेंगे? उंगलियां गाड़ देंगे कब्र में। वह पागल हुए हो क्या? पहले कब्र को गीली कर रहे हो, फिर गाड़ रहे हो अपनी उंगलियां। अच्छा, कितनी जगह गाड़ेंगे? 7 मरतबा। 7 मरतबा क्या पढ़ेंगे? इन्ना अंज़लना। तो हम शिया कौम कोई पागल है क्या कि 7 जगह उंगलियां गाड़ रहे हैं? मासूम से पूछिए क्या वजह है? का जब तक तुम्हारी उंगलियों के निशान रहेंगे अल्लाह मुर्दे पे अज़ाब नाज़िल, अल्लाह मुर्दे पे अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा। और जब मेरी उंगलियों के निशान एक मोमिन को अज़ाब से बचा ले तो अली का हाथ। जरा एक सलावत और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इन्ना अंज़लना जरूर पढ़िए। बात फिर वहीं आ गई, मौलाना साहब मुझे इमाम ज़माना की आर्मी में जाना है तो मैं क्या पढ़ूं? तो एक दुआ बता रहा हूं मैं, दुआए एग्रीमेंट। उस दुआ का नाम है दुआए अहद। क्या नाम है? जोर से बोलिए एक दफा और, दुआए अहद। जवानों सर्च कर लो इस दुआ को, इस दुआ को सर्च कर लो। अभी गूगल खोलो, दुआए अहद निकालो। जो बिल्कुल ही जाहिल है वो वहां से माता वीडियो भी पड़ी है दुआ की, आप कान में लगा के पढ़ सकते हैं। ये असल में हर नमाज सुबह के बाद, और मासूम ने फरमाया जो इंसान 40 दिन कंटिन्यू दुआए अहद पढ़ ले, मर्द औरत, तो अल्लाह उसे इमाम ज़माना का सिपाही बनाएगा। अरे जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छी सी पढ़ दी। मेरी माँ बहनों, इस दुआ को जाके सर्च करना। दुआ का नाम है दुआए अहद। अहद यानी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किससे कर रहे हो? अपने इमाम ज़मान से। सुबह को उठ के मौलाना मेरा दादा मर गया, इमाम नहीं आए। मेरे अब्बा मर गए, इमाम नहीं आए। मेरे ताए अब्बा मर गए, इमाम नहीं आए। मेरे मामू मर गए, इमाम नहीं आए। क्या गारंटी है जितना मजमा बैठा है उनके सामने इमाम आ जाए? क्या पता हम भी मर जाएं? तो फिर हमें इमाम का इंतजार करने का फायदा क्या है? फायदा बता रहा हूं, फायदा सुनिए क्या है। फायदा बताती है ये दुआ, दुआए अहद का नियत करना तेरा काम है। खुदा की कसम एक हाथ भी बगल में न रखना। नियत करना तेरा काम है। तेरी कब्र से सिपाही बना के उठाना नहीं।
हरी पगड़ी वालों का चैनल है भाई जवानों, क्या नाम है उसका, वो जो हरी पगड़ी वाले हैं पाकिस्तान में, इलियास अत्तारी, इलियास अत्तारी हरी पगड़ी वाला, वो कहता मीठे मीठे भाइयों। तो मैं भी आपको कह रहा हूं मीठे मीठे मौलाइयों। अब एक जुमला और कहता है वो ये कहता है जो 22 रजब की नियाज दिलवाएगा गो बस वो मेरे जनाजे में ना आए। पता नहीं से क्या मोहब्बत है भैया। कहता है जो अमीर माविया को बुरा कहे वो मेरे जनाजे में ना आए, जो अमीर माविया को कोई गलत लफ्ज कहे वो मेरे जनाजे में ना आए। मैंने नीचे कमेंट लिखा तेरा जनाजा उठेगा तभी तो आएगा कोई। और माविया का जनाजा ना उठा तो तेरा भी जनाजा। बस बस मजलिस खत्म और मसाइल शुरू। खाली जुमला सुन लीजिए। तो नियत करना जवानों तुम्हारा काम है। इमाम जमाना से एग्रीमेंट तो करो। इस दुआ में वो जवाब मौजूद है, अल्लाहुम्मा इन हाल बैनी व बैनहुल मौतुल्लज़ी जअलतहु अला इबादिका हतमुम मक़ज़िया फ़ाख़रिजनी मिन क़ब्री मुअतज़िरन कफ़री शाहिरन सैफ़ी मुजर्रदन क़नाती मुलब्बियन दावत दाई। अभी सर्च करना मजलिस के बाद दुआए अहद, और जवानों तुम पे वाजिब है उसका तर्जुमा देखना। चूंकि तुम हो ज़हरा की अमानत, तुम्हें इंतजार करना है इमाम का और तुम्हें आर्मी ज्वाइन करना है इमाम जमाना की, इसलिए कि तुम्हारी खिलकत का और कोई मकसद अब नहीं है। एक ही मकसद है इमाम आए और हम उसके साथ लश्कर में शामिल हो सकें। पहले अब्बास की शुजाअत सुनते थे, उसके जमाने में आंखों से देखेंगे। जनाब अब्बास के साथ हमारी फौज भी होगी और हम होंगे। तो इमाम जमाना से आप क्या कहते हैं, मौला अगर आपके आने से पहले मैं मर गया तो मुझे तो कब्र में ले जाके डाल देंगे, उधर आप आएंगे तो मुझे बुलाएगा कौन। तो उस दुआ में है अगर मुझे मौत आ जाए तो है मेरे मौला फ़ाख़रिजनी मिन क़ब्री, मुझे मेरी कब्र से निकालना, मुअतज़िरन कफनी, किस तरह निकालना, मेरा कफन मेरी वर्दी बने। नहीं भाई नहीं खुदा की कसम, मेरा कफन मेरी वर्दी बने। और तेरा कफन वर्दी जब ही तो बनेगा जब कफन हलाल का हो। और कफन भी लूट का हो। फ़ाख़रिजनी मिन क़ब्री मुअतज़िरन कफनी, पालने वाले मेरा कफन मेरी ड्रेस हो। शाहिरन सैफी, मेरे एक हाथ में तलवार हो, मेरे एक हाथ में नेजा हो। तुम मुझे बुला रहे हो जहरा के लाल, तुम मुझे वहां से आवाज दे रहे हो तो अपना सिपाही भेजना कोई और मुझे मेरी कब्र से निकालना। और कब्र से कैसे निकालना, कफन टाइट, हाथ में तलवार, एक हाथ में नेजा। मजलिस तमाम। मुझे इसका जवाब दो, जब तुमने अपने मरने वाले को दफन किया था तलवार रखी थी क्या वहां है? नेजा रखा था, कफनी तो दिया था बस, तलवार तो ये तलवार आएगी कहां से? बस मैंने तो मजलिस पढ़ दी। ओ भाई तुम पे तलवार आएगी कहां से? हमने तो अपने मुर्दे को तलवार दे के नहीं भेजा। और ये कह रहा है दुआ में मौला जब मुझे कब्र से निकालना तो कफन के साथ, तलवार के साथ, नेज़े के साथ। तो भैया हमने तो तलवार ही रखी। इसका मतलब है अल्लाह
جب سپاہی بنا کے امام زمانہ کا تمہیں نکالے گا قبر سے تو تلوار بھی دے گا. بھائی کمال ہے آپ کا بھی, تلوار بھی دے گا. آج تک تو ملاؤں کی سمجھ میں ایک تلوار نہ آئی, ابھی تو آقا کی تلوار سمجھ میں نہیں آئی تمہارے. جب ہر غلام تلوار لے کے قبر سے نکلے گا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے مولا والوں کو زمین سے ملتی ہے, مولا کو آسمان سے. بس اب تمہارا امام آ گیا مکے میں, تمہارا امام. سپاہی اس نے بھیجا, یہ جتنے جوان بیٹھے میرے خوبصورت خوبصورت جوان, امام کہیں گے ان کو نکال کے لاؤ قبروں سے, سب لائیں گے. اب جون پور میں دفن ہونے والا بندہ مکے میں کیسے پہنچے بھیا؟ ہندوستان میں دفن ہوا, وہ آئیں گے کعبے میں. اے مولا ہندوستان میں ہی آ جاتے, مکے میں کیوں آ رہے ہو؟ کہا مکے میں بھی ہر جگہ نہیں آ رہا ہوں. مدینے میں؟ کہا مدینے میں بھی نہیں. مکے میں کس جگہ؟ کہا کعبے میں. اب دیکھتا ہوں ذرا آپ کیسے نہیں بولتے. کعبے میں. میں نے کہا کعبے میں کیوں آ رہے ہو؟ کہا دنیا کو اپنی خلافت کا مرکز بتانا چاہتا ہوں, ہمارا پہلا بھی وہیں سے آیا نا, ہمارا آخر بھی. اب ہم سب مکے کیسے پہنچیں گے؟ تو بھیا گاڑی نہیں کام آئے گی, سواری نہیں کام آئے گی. ہر آدمی پہنچے گا اپنے ایمان کی طاقت سے. جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنی جلدی مکے میں پہنچے گا. کچھ تو پلک جھپکتے ہی پہنچیں گے, کچھ آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے, کچھ 1 گھنٹے میں پہنچیں گے, کچھ 20 منٹ میں پہنچیں گے, کچھ پورے دن میں پہنچیں گے, کچھ 2 دن میں پہنچیں گے. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا تمہارا کام ہے, ایمان کے ذریعے مکہ پہنچانا خدا کا کام ہے. جب امام آئیں گے ہماری ان سے ملاقات ہوگی تو جوانوں سلام کرو گے یا نہیں؟ امام زمانہ کو سلام کرو گے تو کیا کہہ کے کرو گے؟ بس مجلس تمام ہے, مصائب شروع. میری ماں بہنوں خوب رونا. جب امام آئیں گے امام کو سلام کرو گے کیا کہہ کر؟ السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا صاحب, نہیں کچھ نہیں. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ. اس سلام کو یاد کر لو ہر آدمی, اپنے موبائل میں سیو کر لو اسے, ہر لڑکا, تاکہ تمہارے یاد رہے جب تمہارا امام آئے بھول نہ جائے. امام زمانہ کو سلام کسی اور لفظ سے نہیں کر سکتے. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی, ذرا یاد کر لیجئے, پڑھیے. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ. اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے تجھ پہ سلام. ادھر ہم سب مکے پہنچیں گے, مکے کے بعد امام تمہیں کربلا لائے گے. بس آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. کہاں جاؤ گی تم؟ کربلا. کربلا پہنچیں گے حسین کی قبر پر, اپنے دادا کی قبر. میں گھنٹوں رویا, گھنٹوں رویا میں. کب؟ جب امام زمانہ قبر پہ پہنچیں گے اپنے دادا حسین کی تو اپنے دادا کی قبر کھولیں گے, تیروں میں چھلی لاشا, تازہ تازہ خون, اور سینے پہ لیٹا ہوا 6 مہینے کا بچہ. اور جیسے ہی علی اصغر کا لاشا نکال کے کہیں گے اے پروردگار, ارے اس بچے کی کیا خبر. میرا امام سب سے پہلے علی اصغر کا لاشا نکالے گا, پھر انتقام لینا شروع کرے گا.
اور ایک چیز پر سب سے زیادہ روتا ہے تمہارا مولا، ایک چیز پر سب سے زیادہ روتا، کس پر؟ زینب اور شرابیوں کا مجمع، علی کی بیٹی اور شرابیوں کا دربار، میرا امام خون کے آنسو روتا، پروردگار مجھے جلدی دے۔ شام کا بازار ہے، عباس قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ ناچنے والی عورتیں بلائی گئی، 1,00,000 سے زیادہ ناچنے والی عورتیں بلائی گئی۔ ہر آدمی نے سر پہ مہندی لگا رکھی ہے، ہر آدمی نے نیا لباس پہن رکھا، اور اہل بیت ایک رسی ہے 12 گلے، اور اوپر سے عورتیں آگ برسا رہی ہے، ایک انگارہ سجاد کے امامے میں گرا، اتنی بھیڑ، اور رسول کا ایک صحابی سہل ساعدی آ رہا ہے بیت المقدس سے، شام آیا، آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اتنا مجمع، جوانوں دہاڑے مار کے رونا جہاں بھی کھڑے ہو، تم نے پوری مجلس سنی ہو نہ سنی ہو، لیکن مسائل نہ آ جاؤ میرے پاس، اس لیے کہ یہ آنسو ہیں جو میری آخرت کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ خوب روئیں گے آپ، مگر جملہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں سالے سائدی نے کسی جگہ، بھائی یہ کون سی عید ہے جو نہ مکے والوں کو پتا ہے نہ مدینے والوں کو پتا ہے؟ کسی نے کہا سہل عید کا دن نہیں قیامت کا دن ہے۔ کہا قیامت کا دن کیوں ہے؟ کہا زہرا کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، یزید کے دربار، چیخ مار کے رونا، تمہاری آواز کو کربلا پہنچنا۔ کہا یزید کے دربار میں لے جائی جا رہی ہے؟ کہا یہ تو بتا مردوں میں کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں ہے، ایک عابد بیمار۔ سہل ساعدی مولا کے پاس آیا، السلام علیکم، مولا میرا سلام لو۔ میں کن الفاظ میں پڑھوں؟ میرے مولا نے سہل کو دیکھ کے کہا تو کون ہے جو ہمیں شام میں سلام کر رہا ہے؟ ہمیں شام میں کسی نے سلام نہیں کیا، ارے کسی نے پتھر مارا۔ مولا میں آپ کے بابا کا صحابی، آپ کے نانا کا صحابی، مولا یہ بتائیے کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ دیکھتا ہوں جوانوں تمہارے کلیجے میں کتنا دم ہے۔ سید سجاد سے کہتا ہے تمہیں کوئی حاجت ہے؟ میرے مولا نے کہا 2 حاجتیں ہیں۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو کچھ پیسہ دے دے تاکہ یہ جو میرے بابا کا سر نیزہ پہ لیے ہوئے ہے یہ میرے بابا کے سر کو کہیں دور لے کے چلا جائے۔ کہا کیا؟ کہا اتنا مجمع، ارے میری پھوپھی زہرا، میری پھوپھی کا سر نہیں اٹھ رہا، اسے کہیں پہ دور چلا جائے۔ اور دوسرا جملہ سنیے، نہیں تو دیکھیے اپنا گریبان کھول کے ذرا یہ جملہ سنیے خدا کی قسم کیا ہے۔ کہنے لگے کیا تیرے پاس پھٹا پرانا لباس ہے؟ آپ تو کم روئے، اس نے سر پیٹ لیا۔ مولا پھٹے پرانے لباس کا کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے گریبان کھولا، اے سہل میری گردن میں جو توق ہے اس میں ننھی ننھی کیلیں ہیں جو میری گردن کے اندر، اب جو توق ہٹایا اتنا آپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو جونپور کا مجمع میرے سامنے، اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ جتنا مجمع بازار میں اور دربار میں تھا، اور علی کی بیٹی نے شمر کو بلایا، شمر علی کی بیٹی نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا، بس تجھ سے ایک حاجت ہے، ایسے راستے سے لے چل جہاں مجمع کم ہو، علی کی بیٹی تجھے یہیں سے جانا ہے۔ کافی چادریں دے دے، کہا چادر بھی نہیں دیں گے۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، اے بیویوں میں بددعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ زینب نے ہاتھ اٹھائے، سجاد نے کیا دیکھا؟ حسین کا
लाल फूफी को रोक दो। एक मरतबा सज्जाद करीब आए, फूफी अम्मा बद्दुआ करने से पहले बाबा का सर देख लो। अब जो ज़ैनब ने देखा आवाज आई, ए ज़ैनब अरे दरबार में चली जा, अरे मेरी ज़ैनब दरबार में चली, चलती आगे को थी, हत्ती पीछे को थी। इमाम सज्जाद कहते हैं हमें दरबार में ऐसे ले जाया गया जैसे हैवानों को ले जाया जाता है। अरे पीछे से नेज़ा मारते थे। अरे सकीना कहती थी ए भैया सुनो मेरी माँ बहनों, ज़ैनब दरबार में चली, चलते चलते बैठ गई। जब बैठी सज्जाद करीब आए, फूफी अम्मा क्या थक गई हो? कहा मेरे लाल थकी नहीं हो। कहा फिर बैठी क्यों हो? कहा सज्जाद जब 21 रमजान को तेरा दादा दुनिया से गया तो एक मर्तबा कहा ज़ैनब अपना कान मेरे करीब ला। मैंने कान को करीब किया, ज़ैनब तुझे यजीद के दरबार में नंगे सा। ज़ैनब घबराना नहीं, तेरा बाबा ज़ैनब तेरा बाबा दरबार में आएगा। अरे तेरे दादा का इंतजार कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर गुजरी, ज़ैनब उठी, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। ए बाबा आखिरी जुमला सुनो मेरी माँ बहनों, नाम में ताकत में मुझ में ताकत। ये काफिला दरबार में पहुंचा, यजीद के सामने हुसैन का कटा सर रखा और लबों पर छड़ी लगा रहा है। अरे ज़ैनब तरफ गई, ए अम्मा एक रस्सी मारा गले। एक मर्तबा सुनिए, अपनी बच्चियों को सीने से लगाना। आज की रात में 4 बरस की बच्ची के गले में रस्सी का फंदा। यजीद कहता है शिम्र सकीना को लाओ। सकीना को सामने लाया गया, यजीद के सामने बच्ची खड़ी हुई, एक पैर उठाती, एक पैर जमीन पर रखती। सकीना तेरे पैरों में क्या हो गया? कहा यजीद पैदल चलते चलते मेरे पैरों में आंवले पड़ गए। सकीना तूने चेहरा क्यों छुपा रखा है? कहा मेरी फूफी के बाल बड़े हैं, मेरे बाल छोटे हैं, मैंने चेहरा छुपा लिया। कहने लगा सकीना मैंने सुना है तुझे तेरे बाबा से बड़ी मोहब्बत थी। कहा यजीद इतनी मोहब्बत थी, ना मेरे बाबा को चैन आता था ना मुझे चैन आता था। कहा क्या बाबा से मिलना चाहती है? कहा मुझे मेरे बाबा से मिला दे। सरे हुसैन मंगाया गया, तट से कपड़ा हटाया गया। सकीना ने क्या देखा? गर्दन कटी हुई है, चेहरे पे खून है, बालों में खान। ए बाबा यजीद ने नेज़ा मारा, सकीना को पीछे गिराया। ऐसे नहीं, मैं तो जब जानू जब तू अपने बाबा को बुलाए, तेरा बाबा तेरी गोद में आए। सकीना ने शाम गरीबा का जनाजा में उठाया। ए बाबा मेरी गोद में आ जा। सरे हुसैन उठा, सकीना की गोद में आया, मुंह पे मुंह रख दिया। ए बाबा तमाचे लगे, दयार बन गया, फिर आया।